عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہید اور تفصیلات جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے بی جے پی لاکھوں باہری غنڈوں کے ساتھ بنگال پر قبضہ کرنے آئی، یہ بیان دیا ہے ممتا بنرجی نے۔ معصوم بچی کی ریپ کے بعد جو ہے والدین کس طرح پریشان ہے، اور ادھر یو پی کے ایک میں بی جے پی لیڈر کس طرح ڈرامہ بازی کر رہا ہے، تو ایک میں بی جے پی گنڈوں نے حملہ کیا ہے، 73 سالہ خاتون کو مار دیا گیا ہے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، ویڈیوز دکھاؤں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں ہمارا کام جاری ہے، اور وہاں پر آپ کی مدد پہنچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی نیچے تفصیلات میں دی جا رہی ہیں، واٹس اپ کر دیں، تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم نے اس ماہ ربیع الاول میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں دعوت پہنچانے کی غرض سے، سیرت پہنچانے کی غرض سے ایک نیا مشن شروع کیا تھا، پیغام تحریک پیغام رحمت للعالمین کے نام سے، اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح سیدھی بات فاؤنڈیشن نے آج ایک میٹنگ منعقد کر کے پھر اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو بھی اسی طرح کے غیر مسلم بھائیوں میں، نان مسلم برادرز میں جو ہے ایک دعوتی مشن کو اپنایا جائے، اور اس رمضان کو بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور اسی طرح کی کوئی تحریک چلائی جائے جس میں ان کو مٹھائی بھی پہنچے، کچھ کھجور بھی پہنچے، اور ساتھ ہی سیرت کی اور اسلام کے تعارف کی کتابیں بھی ان کے ہاں پر تقسیم کی جائے، اور یہ مہینہ بھر جاری رہے۔ اس کے لیے جو ہے الگ میٹنگ منعقد ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کی صدارت بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت ہی مشہور و معروف استاد اور ہر دل عزیز مولانا نذیر صاحب ندوی بھی شریک ہوئے، اور اپنے مفید نصائح سے بھی نوازا، اور اس وقت فیصلہ لیا گیا کہ کس طرح سے جو ہے رمضان کو غیر مسلم بھائیوں میں ایک دعوت پہنچانے کی غرض سے اس کو جو ہے استعمال کیا جائے۔ بہرکیف میٹنگ ہو گئی ہے، دوبارہ میٹنگ میں طے کیا جائے گا کہ جو ہے کیا چیزیں اور کن کن علاقوں کو جو ہے اور کن کن نکڑ پر یہ کام جاری رکھنا ہے۔ بہرکیف ناظرین آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس مشن کو جو ایک میٹنگ میں منعقد ہوئی اس میں جو ہم نے فیصلے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی بھی توفیق دے پورے اخلاص کے ساتھ، اور اس کے لیے جو ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں وہ بھی پیدا کریں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے میں خبر آپ لوگوں کو سناؤں، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح کی ڈرامے بازی ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو یہ ویڈیو ہے جس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک دکاندار کو پولیس اندر پہنچی کہ ماسک پہنے، تو دکاندار کس طرح پولیس کو لتاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یو پی کے سہارنپور سے آ رہی خبر ہے کہ ایک جانب پولیس عوام کو ماسک نہ پہننے پر مارتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اور مارننگ میں ہم نے وہ دکھایا بھی تھا، اور یہاں ماسک پہنانے کے لیے پولیس دکان میں پہنچی تو دکاندار اٹھا کر کے لتاڑ دیا پولیس افسران کو۔ یہ ویڈیو تھوڑے آواز کے ساتھ سنیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سر ایک سیکنڈ سر، ایسی بات تو پہلے بولیے نا، بہتر ہے آپ نے پہلے آپ غلط ووٹ میں کہہ رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، سوری اگر آپ پہلے آپ سے کہا ڈپریشن میں۔ ناظرین گرامی کوئی ڈرامہ کرنا سیکھے تو وہ بی جے پی کے لیڈران اور ان کے اراکین اسمبلی سے سیکھے۔ یہ دیکھیے جو اس وقت سوئے ہوئے راستے پہ، یہ کوئی فلم کا منظر نہیں ہے، آپ لوگ اکثر دیکھے ہوں گے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر ایکٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ریئل لائف ہے۔ ریئل لائف کا یہ بی جے پی ودھایک دھیرج اوجھا ہے پرتاپ گڑھ کا، اس نے یہاں کے ایس پی پر یہ الزام لگایا کہ دفتر کے اندر اس کا شرٹ پھاڑ کر کے ان پر مارا گیا، اور پھر باہر آ کر احتجاجی طور پر کس طرح ڈرامہ کر رہا ہے۔ آپ یہاں اس کا منظر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
یہ حالات ہیں، کوئی ڈرامہ بازی کرنا ان بی جے پی نیتاؤں سے سیکھ لے تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ بہرکیف یہ بھی تھوڑی آواز کے ساتھ سن لیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کپتان نے مجھ کو بہت مارا، ہمارے کپتان نے مار دیا مجھ کو، یہ پرتاپ گڑھ پولیس ادھیکشک نے مارا مجھ کو بہت مارا، میرا پھاڑ ڈال دیا، مجھ کو مار دیا کپتان نے، میں نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، مجھ کو کپتان مروا رہا ہے یہاں کا پولیس ادھیکشک، یہ بہت خطرناک آدمی آ گیا ہے، مار ڈالے گا مجھ کو۔ یہ ڈرامہ آپ نے دیکھ لیا، اب آئیے میں کچھ تصاویر آپ کو دکھاؤں۔ یہ تصاویر ایک زخمی لیڈر کے ہیں، اور یہ جو تصاویر اس وقت آ رہی ہے وہ NSUI پردیش مہا سچیو والے دت کی تصویر ہے، جس پر حملہ کیا ہے ABVP کے گنڈوں نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وارانسی کے ایک کالج میں الیکشن ہار گئے تو سامنے جو NSUI تھا اس میں اس کے لیڈر پر جو ہے حملہ کر دیا۔ اور ABVP کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ BJP کی طلبہ تنظیم ہے، اور الگ الگ طرح سے جو ہے الیکشن لڑے جاتے ہیں، ہار ہو گئی تو جو اس لیڈر پر حملہ کیا ہے، کہتے ہوئے ان تصاویر کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، کہیں بھی آپ اپنے آپ کو سیف اور محفوظ نہیں تصور کر سکتے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک تصویر میں اور دکھانا چاہتا ہوں اس خاتون کی، جی ہاں یہ اس وقت مرحومہ بن چکی ہیں۔ ان کا نام شفیقہ ابو عاقل ہیں، ان کا تعلق فلسطین سے ہے، ان کی عمر 73 سال ہے، اور ان پر حملہ کیا ہے ظالم یہودی غاصبوں نے، جو یہاں پر جو ہے شٹلر، جس کو جیوش سیٹلر جن کو کہا جاتا ہے، زبردستی قبضہ کر کے جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی سرزمین پر، انہوں نے جو ہے الخلیل نامی علاقے کے قریب اس 73 سالہ خاتون کو قتل کر دیا ہے، جان سے مار دیا ہے۔ یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے فلسطین کے بہت سارے سماجی کارکنان نے کہا کہ اب تو یہاں پر بزرگ خواتین بھی محفوظ نہیں رہے ظالم غاصب یہودیوں کے ہاتھوں، یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو شیئر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی یہ حالات ہیں، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلوں یوپی کے ضلع مظفر نگر کے قصبے جانسٹ کی رہائشی ماجد اور جمیلہ، دونوں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ان والدین سے آپ کو ملاؤں جو تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ان بدنصیب والدین میں سے ہیں جن کی پھول سی بچی کو درندگی کا شکار بنا دیا گیا تھا۔ جانسٹ کے جنت آباد علاقے میں ان کی 6 سالہ بچی رفیقہ، جس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ بچی کے آبروریزی کے وقت ملزم نے اس کا منہ بند کر دیا تھا، اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان نے بچی کی لاش کو ایک زیر تعمیر مکان کے بیت الخلاء کے لیے تیر کیے گئے گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ بچی کے والد ماجد نے بتایا کہ ان کی بیوی جمیلہ زار و قطار روتی رہتی ہے اور راتوں کو سو نہیں پاتی، جس سے اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔ ماجد اور جمیلہ کے 2 بیٹے ہیں، لیکن بیٹی ایک ہی تھی۔ جمیلہ کہتی ہیں کہ رفیقہ کو اب اسکول بھیجنا تھا، لیکن وہ تو سیدھا جنت میں چلی گئی ہے۔ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس اتر پردیش کو لے کر کے وہاں کی CM اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رام راجیہ ہے، وہاں پر 6 سال کی بچی بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ درندوں نے بچیوں کو درندگی کا شکار بنانے کے بعد ثبوت مٹانے کی غرض سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یوپی کے ایک علاقے کی بات نہیں ہے، مظفر نگر کے علاوہ میرٹھ، دیوبند، ہاپوڑ، ایودھیا، کانپور میں ایسی وارداتیں رونما ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، میڈیا اس پر چیختا نہیں، چلاتا نہیں، یعنی کہ پوری طرح سے یوپی میں جرائم، بالخصوص خواتین کے خلاف جو جرائم ہے اور بچیوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ حد کو پار کر چکے ہیں، لیکن یہاں کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے۔ کانپور میں 10 مارچ کو اسی طرح کے واقعے میں 13 سال کی لڑکی کا ریپ کیا گیا تھا، جبکہ 4 مارچ کو گورکھپور میں ہی ایک نابالغ لڑکی اجتماعی آبروریزی کا شکار بن چکی تھی۔ 11 مارچ کو مراد آباد میں ایک ٹیمپو ڈرائیور نے نابالغ لڑکی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے مار دیا تھا۔ ہاپوڑ میں 22 مارچ کو 10ویں جماعت کی لڑکی کو آبروریزی کی گئی۔ رامپور میں 26 مارچ کو 2 سگے بھائیوں نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر ایک 15 سالہ لڑکی کو اپنے ہوس کا شکار بنایا۔ 29 مارچ کو ہاتھرس میں دلت نابالغ لڑکی کو اجتماعی آبروریزی کا شکار بنایا گیا۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ نیوز کس طرح سرخیوں میں آئی تھی۔ اور سہارنپور کے دیوبند میں 11 سال کی لڑکی کو آبروریزی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔
اور میرٹھ کے سردھنا میں 10ویں جماعت کی لڑکی کی اجتماعی آبروریزی کی گئی تھی۔ ایودھیا کے رودولی کوتوالی علاقے میں ایک گاؤں میں 4 سال کی بچی کا ریپ کیا گیا تھا۔ 2 اپریل کو میرٹھ کے سردھنا میں اور سہارنپور میں جو بات ہوئی اور 11 سال کی لڑکی جو آپ ایک ہی تاریخ کو ہوئی تھی 2 اپریل۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سارے واردات ساری واقعات چھپ چکے ہیں، اخبارات میں آ چکی ہیں، کوئی میں نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ اس طرح درندگی ہونے کے بعد بھی خاطیوں کے خلاف کوئی خاص کارروائی بھی نہیں ہو رہی اور تحفظ کے لیے کسی بھی طرح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ شکایتیں اس وقت جو ہے لگاتار بڑھتے جرائم کے بعد یہاں کے اخبارات میں پڑھنے کو مل رہی ہیں، لیکن یہاں کی حکومت کے کانوں میں جوں تک رینگ نہیں رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں اگلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں۔ سوڈان کے عبوری وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کل منگل کے روز سن 1958 عیسوی میں منظور کردہ اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون بھی منسوخ کر دیا۔ یہ قانون ایک ایسے وقت میں منسوخ کیا گیا ہے کہ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ برس تعلقات قائم ہوئے تھے، اور 3 ماہ قبل اسرائیل کا ایک وزیر بھی سوڈان کے دورے پر خرطوم آیا تھا، اور سوڈانی کابینہ نے ایک بیان میں کہا کہ خرطوم کا قضیہ فلسطین اور آزاد فلسطینی ریاست کے حوالے سے اصولی موقف بدستور قائم ہے، اور ہم قضیہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حامی ہیں۔ اسرائیل کے بائیکاٹ کی منسوخی کا فیصلہ حتمی منظوری کے لیے خود مختار کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین رپورٹ لمبی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ عرب ممالک کو، مسلم ممالک کو آخر ہو کیا گیا ہے، جہاں 73 سالہ خاتون محفوظ نہیں ہے، قتل عام مچایا جاتا ہے ظالم غاصب یہودیوں کی جانب سے، ایک طرف فوج کا ظلم، دوسری طرف غاصب یہودیوں کا ظلم، اس درمیان میں جو ہے یہ ہمارے عرب ممالک جو نام نہاد عرب ممالک یا مسلم ممالک ہیں وہ جو ہے اسرائیل کے گود میں بیٹھنے کے لیے کس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں اور قانون وغیرہ کو منسوخ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے یا ہم لوگ قیامت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین مہاراشٹر سرکار نے کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان ریاست میں لاک ڈاؤن کی سختیاں نافذ کر دی ہیں۔ اس درمیان عبادت گاہوں میں بھی عبادت کے متعلق پابندی عائد کی گئی۔ مساجد میں امام کے علاوہ صرف اسٹاف کو ہی نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ ماہ رمضان کے پیش نظر مساجد میں عام لوگوں کے داخلے پر پابندی کے نئے سرکاری حکم نامے کے خلاف لوگوں میں بے چینی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے مساجد ٹرسٹ اور ملی و سماجی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ماہ رمضان میں گائیڈ لائن اور شرائط کی بنیاد پر مساجد میں 5 وقتہ نماز مع تراویح کی اجازت طلب کی گئی ہے۔ جہاں ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں گزشتہ رمضان بھی کس طرح گزرا مہاراشٹر میں، بلکہ پورے بھارت میں پورے عالم میں کووڈ کی وجہ سے، اگر اس سال بھی رمضان اسی طرح گزر گیا تراویح اور اس طرح گزرا تو آپ اندازہ لگائیں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے تو مسلمان چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو اس سال رمضان میں نماز اور تراویح وغیرہ وہ مسجد میں پڑھیں۔ اس وجہ سے جو ہے مہاراشٹر میں جو لاک ڈاؤن اور مساجد پر جو پابندی ہوئی ہے اس کو لے کر کے بہت ہی زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے اور لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ تجارت اگر ہوتی ہے تو رمضان کے ماہ میں اتنا بڑا تہوار ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہر کوئی خریداری کرتا ہے، بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی اکثریت کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو خرید و فروخت اور شاپنگ کرتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس حالات میں اگر 2 رمضان بھی اس طرح بازار بند ہو کر کے نکل گئے تو اندازہ لگائیں کہ تجارت کا کتنا بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ بالخصوص مسلمان جو عید کی تیاریاں بھی کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں ایک الگ ہی قسم کا ماحول ہوتا ہے عبادتوں کو لے کر کے اور جو ہے صدقہ و خیرات کو لے کر کے، ایسے حالات میں اگر بازار مساجد وغیرہ بند ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے ملک کے اقتصادی حالات پر بھی پڑے گا۔ اس لیے حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو فیصلے لے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ناظرین ادھر بی جے پی لاکھوں باہری غنڈوں کے ساتھ بنگال پر قبضہ کرنے آئی ہے کہہ کر کے ایک مرتبہ پھر بی جے پی کو نشانے پر لیا ہے ممتا بنرجی نے۔ ٹی ایم سی سربراہ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے کوچ بہار میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا بی جے پی لاکھوں باہر غنڈوں کے ساتھ بہار پر قبضہ کرنے آئی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، پہلے دہلی کے بارے میں سوچو پھر بنگال کے بارے میں بولو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر بی جے پی کے کارکنان کو غنڈوں سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت افریقہ گھانا سے کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ افریقی ملک گھانا کے ساحل پر 80 سے زائد ڈولفنس مردہ حالت میں پائی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افریقی ملک گھانا کے ساحل پر اس طرح
بڑی تعداد میں ان خاص ڈولفنز مچھلیوں کے مردہ حالت میں پائے جانے کی وجہ سے ایک قسم کی تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی افراد فوراً ساحل پر پہنچ کر ان مردہ مچھلیوں کو ٹرکوں میں بھر بھر کر لے جانے لگے۔ دوسری جانب مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈولفنز کی موت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے کہ کوئی خاص بیماری کی وجہ سے نہیں مری ہے، کہیں اس کے نقصانات تو عام نہیں ہوں گے، کیونکہ اسی طرح کی چیزوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،